پڑھے لکھے آدمی کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مثلا مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے، خود سے کتابیں پڑھنی چاہیے، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھائی بہت سی چیزیں اس عمر میں شروع کرنا چاہتا ہے۔ اگر بڑھاپا ہے تو دو کام کرے، دنیا میں جہاں بھی اہل علم کی مجلس مل جائے نا اس کو غنیمت جانے۔ اہل علم کی مجلس، یہ ہٹلر اور نیپولین کیا کرتے رہے، یہ ہمارے چھوٹے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم بڑی غور سے سنتے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے۔ علم ہے نا، مجلس ہے نا، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہٹلر نے فلانے کو آسٹریا کو فارغ کیا، جرمنی کو 10 منٹ میں یہ کر دیا، ہمیں اس سے علم ہوتا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ الحمدللہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، مرنے سے پہلے کوئی چیز پتہ چل گئی نا یار، اچھی چیز پتہ چلی نا۔ ہمیشہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے اور پیالہ سیدھا کر کے بیٹھے۔ جو آدمی علماء کی مجلس میں جائے اور پیالہ الٹا ہو نا، اس نیت سے جائے کہ یہ غلطی کرے تو پکڑوں، تو پھر بحر الکائل پورا بادل بن کے بھی آسمان پہ چلا جائے اور پھر برسے تو بھی اس پیالے میں ایک قطرہ پانی نہیں آتا جب تک نیت درست ہو۔ نیت یہ ہو اہل علم کے پاس نئی چیز ملے گی۔ آج آپ نے دیکھا ایک دعا آپ نے نئی سیکھی نا، یہ ہے چیز، اسے پڑھیے۔ دوسری چیز کتابیں پڑھیے کسی کی نگرانی میں۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں حضرت رحمۃ اللہ پہ نازل ہوں۔ انسان تھا کیا چیز تھا، اتنی کتابیں حضرت رحمۃ اللہ 60-70 کتابیں لکھی ہیں، کیا مجال ہے کسی جملے پہ کوئی نقطہ رکھ دے کہ یہ ہے غلط، کچھ نہیں۔ ان کی کتاب ہے معارف الحدیث، وہ پڑھیے۔ ان کی کتاب ہے اسلام کیا ہے، وہ پڑھیے۔ ان کی کتاب ہے دین و شریعت، وہ پڑھیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلک اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں جو آدمی گھل گیا ہے نا، یہ دو دوست ہیں، ایک وہاں منظور نعمانی، ایک ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عام سطح کی ہیں، وہ پڑھیے۔ ہمارے شیخ وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو کتابیں لکھتے ہیں بسا اوقات ان کی سطح بلند ہو جاتی ہے، وہ پھر اہل علم کی سطح پہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں، وہ پڑھنی چاہیے۔